اس سے پہلے کتنے گھنٹے کے قریب ہو گیا تھا؟ گھنٹے کے اندر ہی رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں اور ہمارے وہ تمام ساتھی جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں شامل ہیں، دیکھتے ہیں اور غیروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ
سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور سب کے لیے توش آخرت بنائے۔ عظمت صحابہ کے سلسلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے حلقے اور پروگرام میں جو بات ہوئی تھی امیر معاویہ کے متعلق، ان کے کچھ مناقب، ان کے کچھ فضائل جو احادیث میں مذکور ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا، اور بات یہاں آت کے پہنچی تھی کہ نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن چند چیزوں کی دعائیں دی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ معاویہ، تمہیں جب قوم کی باغ ڈور حکومت ملے تو عدل و انصاف سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور نبی علیہ السلام نے اس طرح سے ان کے خلافت کی پیشین گوئی سمجھو کر دی تھی۔ فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پیر کو اللہ تعالیٰ جما دیں گے، اور تمہیں امیر اور حاکم مقرر کیا جائے گا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا۔ اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لینا۔ آج پھر اسی سلسلے کی کچھ باتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم کریں گے، چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث آج جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کو اصحاب السنن، امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ، امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام ابن حبان رحمہم اللہ جیسے اجلہ محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے راوی نبی علیہ السلام کے غلام، جن کا نام جن کا لقب سفینہ ہے، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، نام کہا جاتا ہے مہران تھا۔ ان کو سفینہ ان کا لقب اس لیے پڑ گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ بہت سارے لوگ اپنا سامان لے کر کے چلتے چلتے تھک چکے تھے، سامان لے کر کے چلنے کی، اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ لوگوں نے شکایت کی اور آپ نے دیکھا ان کی تکلیف کو، تو آپ نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ۔ چادر بچھانے کے بعد آپ نے فرمایا جو جو اپنا سامان نہیں لے کے چل سکتے سب اس پر ڈال دیں۔ سب لوگوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا، چادر میں لپیٹ کر کے نبی علیہ السلام نے اپنے آقا مہران اور کنیت جو ان کی تھی ابو عبد الرحمن بلایا اور فرمایا کہ اے مہران یا ابو عبد الرحمن، یہ سارا سامان اٹھاؤ۔ اللہ رسول کیسے اتنا سامان اٹھے گا؟ آپ نے فرمایا اٹھا کے رکھو۔ اٹھا کے سر پر رکھا گیا۔ کئی لوگوں کے سامان ایسے انداز سے چلتے تھے کہ معلوم پڑتا تھا کہ ان پر بوجھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ رسول نے فرمایا انت سفینۃ، تم سفینہ ہو۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں جس میں بہت سارا سامان لوڈ کیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے سفینہ بن گئے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی حکومت اور ان کی بادشاہت یا خلافت آپ کہیں امارت کی کیسی پیشین گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، خلافت میری امت میں
30 سال تک چلے گی۔ آپ نے متعین کر دیا کہ ہمارے اصل خلیفہ جو ہوں گے نبوت کے 30 سال تک ایک خلافت چلے گی، اس کے بعد تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے پیشین گوئی کی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت کی خلافت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد جو خلیفہ چھوڑ کے جائیں گے وہ 30 سال تک آپ کے نبوت کی خلافت چلتی رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا پھر خلافت کے بعد ثم ملک بعد ذلک، پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی۔ خلافت کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ حدیث کے راوی جو ہیں سفینہ صحابی، یہ کہتے ہیں لوگوں، یہ حدیث جب لوگوں کو پڑھاتے اور سناتے تو کہتے کہ امسک، ذرا شمار کرو، شمار کرو بھی پتہ چل جائے گا 30 سال۔ امسک خلافت ابا بکر، ابو بکر کی خلافت کو گنو۔ تمام اہل علم کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2.5 سال، کچھ زیادہ 2.5 سال کہتے ہیں، گن لو۔ پھر اس کے بعد وہ خلافت عمر ابن الخطاب کی خلافت کو سن لو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہا جاتا ہے تقریباً لمبی خلافت تھی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں تقریباً 10 سال 6 مہینے، 6.5 سال، تقریباً 2.5 سال نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر نے خلافت کیا، اور تقریباً 10.5 سال حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیا۔ پھر عمر ابن الخطاب کے بعد تقریباً عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی آئی۔ ان کی خلافت بھی تقریباً کہا جاتا ہے 11 سال، 11.5 سال تک تھی۔ 2.5 سال خلافت ابو بکر کی، 10.5 سال عمر ابن الخطاب کی، اور تقریباً 11 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تقریباً کہا جاتا ہے اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت آئی، کہتے ہیں 4 سال تقریباً 9 مہینے۔ آپ ان کو جوڑیں گے کتنے ہو گئے؟ 28 سال جوڑیں، لیکن اس کو بھی جوڑیں گے جو کسی کے 3 مہینہ، کسی کے 6 مہینہ، وہ سب جوڑیں گے تو تقریباً بعض لوگوں قول کے مطابق یہ تقریباً 30 سال ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قول یہ ہے کہ 30 سال میں یہی تینوں خلفاء کی حکومت سمجھی جائے گی، چاروں کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سمجھی جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسی میں 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی شامل کریں گے۔ اس خلافت کو کہا جائے خلافت علی منہاج النبوہ، چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلافت النبوت، نبوت کی خلافت تقریباً 30 سال چلے گی۔ اللہ کے رسول فرمایا 30 سال خلافت چلے گی۔
ثم پھر اس کے بعد ملکن بعد ذالک، پھر اس خلافت کے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی، اس کے بعد فوراً خلافت کے بجائے ملک یعنی بادشاہت آ جائے گی، جس کو ملوکیت کہتے ہیں۔ خلافت 30 سال، اس کے بعد ملوکیت۔ اب یہ 30 سال آپ دیکھیں گے مکمل ہونے کے بعد جس شخص کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی لیے بعض روایتیں براوت میں صراحت ہے ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء، یہ 30 سال پورے ہونے کے بعد ثم یؤتی اللہ ملکہ یا ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی حکومت، اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ من یشاء، اللہ دے دے گا۔ دیکھیں جب اس قسم کے الفاظ آتے ہیں اللہ دے گا تو یہ بطور ایک مدح کے آتی ہے، تعریف کے آتی ہے، نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو گنانے کے لیے آتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ خلافت 30 سال تک چلے گی، یہ خیر و برکت کی چیز ہوگی، ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ اس 30 سال کے بعد بادشاہت کر دیں گے، اور بادشاہت اس کو دیں گے جس سے اللہ چاہیں گے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں ایک بڑی اہم چیز، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا، 30 سال خلافت، اس کے بعد میری امت میں ملوکیت آ جائے گی۔ یہاں کئی چیزیں محل غور ہیں۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میری امت اس وقت دین باقی رہے گا جب تک کہ یعنی 12 خلیفہ 12 خلیفہ نہ آ جائیں۔ یہ لیکن یہاں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال جو ہوگی علی منہاج النبوہ ہوگی، باقاعدہ ہو نبوت کے انداز پر، نبوت کے طور طریقے پر یہ خلافت 30 سال چلے گی۔ اس کے بعد جو خلافت آئے گی کوئی ضروری نہیں کہ علی منہاج النبوہ ہو، اس کے اندر خیر بھی ہوگا اور کچھ شر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، یعنی کہنا پتا خلیفہ سب یکساں نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز بڑی اہم جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ بادشاہت اسلام میں حکومت، بادشاہت کوئی ناجائز و حرام چیز نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب سا ہوا کھڑا کیا گیا اور خود ساختہ، نہ قرآن نے ثابت نہ حدیث سے ثابت، اپنے سے ایک چیز گڑھ لی گئی کہ اسلام میں صرف خلافت ہے، ملوکیت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ اور بادشاہت کو بڑے غلط انداز میں لوگوں نے پیش کیا۔ بادشاہ اپنے ڈنڈے کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اپنا نائب بنا دیتا ہے۔ یہ بالکل جہالت اور لا علمی کی چیز ہے۔ پوری ایک کابینہ ہوتی ہے
سوجھ بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے۔ بادشاہ کسی کو اپنا نامزد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس پوری کمیٹی سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں ایک کے ہاتھ میں رہتا ہے، یہ آپ کی خود ساختہ یہ فکر ہے۔ آپ کسی ملک کی بادشاہت کو تو ذرا دیکھیں، آج بھی جہاں خلیجی ممالک میں جہاں بادشاہت ہے، آپ دیکھیں گے باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، ان سے منظوری لینی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، اور وہ منتخب کرتے ہیں، یا اگر بادشاہ نے منتخب کیا ہے تو وہ ان کو تائید جب تک حاصل نہیں، بادشاہت کا اعلان کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے ایسے لوگوں پر۔ دوسری چیز یہ، بادشاہت عدل و انصاف کے ساتھ ہو، امن و امان کے ساتھ ہو، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف ہو، تو یہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ ایک دیندار بادشاہ کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، امام عادل کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یہ آپ جمہوریت کے چکر میں کون سی خلافت آپ لانا چاہتے ہیں؟ خلافت میں بھی تو کمیٹی ہی کرنی پڑے گی، کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا۔ تو یہ نادانی کی چیزیں ہیں۔ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہوتی، عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت ہو، امانت دیانت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ بادشاہت بھی دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی۔ قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت ذوالقرنین کی ہے، وہ بھی بادشاہ تھا۔ تو بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ظلم زیادتی، بے راہ روی، یہ اصل میں بری چیز ہے۔ اور بری چیز حقیقت میں ہو تب، آپ کو بڑی اچھی چیزیں بھی بری لگتی ہیں۔ آج آپ لوگوں کو، آج ہمارے ہاں الفت و محبت کا معیار کوئی ایک سیاسی فکر بنائی گئی ہے۔ سیاسی فکر آج تجربہ کیا جا رہا ہے، بدترین سے بدترین انسان ہو، اگر آپ کے فکر کے مطابق ہے تو اس کو فرشتہ بنا دیا جاتا ہے، اور آپ کے فکر، آپ کی جو سوچ ہے جھوٹی، ظالمانہ، غاصبانہ، فسق فجور کی جو ایک فکر آپ لوگوں کی ہے، اس فکر کی میں الفت محبت کا معیار یہ ہے جو آپ کے فکر کا ہو، وہ بدترین سے بدترین انسان ہو اس کو ولی بنا دیتے ہیں، اسلام کا ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اور جو آپ کی گندی سوچ اور گندی فکر اور منافقانہ روش کے مطابق کوئی انسان اچھا سے اچھا بھی ہو اور آپ کی موافقت میں نہ ہو، تو آپ اس کو شیطان سے، کافر سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی بڑی غلط سوچ ہے۔ بادشاہت بطور انعام کے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا۔ آپ قرآن پڑھیں، کتنے اچھے بادشاہوں کا تذکرہ اللہ رب وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ ہاروت ماروت کے قصے کو پڑھیں۔ یہ کس نے ایک سوچ پیدا کر دی کہ ہاں اسلام میں صرف خلافت ہے، بادشاہت نہیں ہے؟ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، اپنی پاکٹ کی چیز ہے۔ اسلام نے اس کو اسلام کے خلاف عقیدہ اور فکر ہے۔ سوچ بدلیں، آپ اصلاح کریں، قرآن و حدیث پر آئیں، اپنی سیاست چمکانے کی کوشش نہ کریں کہ ظالم کو بھی ہیرو بنا دے، فرشتہ بنا دیں۔ ذرا سوچو، امیر معاویہ پر سب سے بڑا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ وہ بادشاہت شروع کر دی ہے۔
صحابہ کرام اس وقت کے جو خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ تو ان کو امیر المومنین کہنا شروع کیے تھے، جیسے ہم آگے بتائیں گے، اور آج تک آپ ان کو مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہیں تو فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی امیر معاویہ کو صحابی سمجھے تو آپ کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے، سارے صحابہ شیعہ تھے، سارے سلف شیعہ تھے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، اس کا آپ علاج کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول فرمایا بادشاہت خلافت علی منہاج النبوہ، یہ 30 سال ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا کر دیں گے۔ اور یہاں کیا ہے؟ ثم ملک بعد ذلک، اس کے بعد اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کریں گے، کسی کو بادشاہ بنائیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، ہم نے بتایا کہ ثم یؤتی اللہ الملک لمن یشاء، یا ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کو بہتر سمجھے گا حکومت، میری امت کی حکومت خلافت کے بعد اس کو عطا کر دیں گے، 30 سال کے بعد اس کو عطا کر دیں گے۔ اب 30 سال کے بعد پورا آپ ریکارڈ دیکھ ڈالیں، حساب کر ڈالیں، 30 سال کے بعد اگر کوئی اس امت کا رہنما، نگہبان اور خلیفہ، یا آپ کہیں بادشاہت، امیر جو بنا، اللہ نے جس کو بنایا وہ جلیل القدر صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر حضرت حسین کے مصالحت کے بعد پورے دنیا کے مسلمان ان کا نام امیر المومنین، لقب امیر المومنین نے رکھا تھا، امیر المومنین سمجھے گئے، اور امیر المومنین ہی ان کا لقب آج تک آ رہا ہے، امیر معاویہ، امیر معاویہ، امیر معاویہ۔ آپ سلف کی کتابیں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تذکرہ کیا ہے ملوکیت کا، بادشاہت کا۔ دوسری حدیث اور آپ کو ہم سناتے ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے، آئیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نقل کیا ہے، اور حدیث نقل کی ہے باب فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ صحابہ کرام تو امیر معاویہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، امیر معاویہ تو حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی صحیح سند کی صحیح سند ہونی چاہیے، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، جو بسند صحیح ثابت ہو، آپ وہ قیامت تک نہیں پائیں گے کہ ہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ جو نبی کی سنت کی اتنی پابندی، پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ اگر وہ آئے گزرے اور کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کو ڈانٹ دیا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ وہ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو عام مسلمانوں کو گالی نہیں دیتے، حضرت علی کو گالیاں دے گئے، اور حضرت علی کی کتنی عزت کرتے تھے امیر معاویہ، وہ ہم آگے نقل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی، امیر معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا فسق و فجور اور گالی دینے سے۔ اب آئیں قصہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ،
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور مدینے کے باہر کوفہ وغیرہ اور بہت سارے علاقے میں یہ گئے بھی، کچھ دن تک عمارت بھی سنبھالی، یہ ساری چیزیں ہیں، بڑے ان کے مناقب ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، غور کریں، حکم دیا کہ تم علی کو گالیاں دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دونوں چیزیں سامنے رکھو، ایک تو امیر معاویہ اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا صحابی۔ کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ گالی دے گے؟ یہ اصل میں لفظ سب یا سبو سے مغالطہ ہوا ہے۔ سب یا سبو، سبن کے معنی جو ہمارے ہاں ہے کہ تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری بیٹی کو، تیری ایک جو گندی قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں، یہ اس کا معنی عربی میں اس کو گالی نہیں کہتے ہیں۔ گالی یہ سب ایک عام سا لفظ ہے، ورنہ آپ ذرا بتائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اے اللہ میں نے من سببتہ، میں نے اپنے جس امت پر لعنت بھیجا یا سب کیا، گالی دی، تو اللہ میرے لعنتان اور میرے گالی کو میرے امت کے حق میں دعائے رحمت بنا دینا۔ اللہ اکبر، دعا بنا دے۔ تو کیا خیال ہے، لفظ سب کو یہ کہیں کہ اللہ رسول بھی گالی دیتے تھے؟ اللہ رسول گالی دیتے تھے؟ سوچئے پہلے۔ شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، نبی یہ فتویٰ دیں اور آپ مسلمانوں کو گالیاں دیں؟ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جس امتی پر میں نے لعن کیا یا سب و شتم کیا، سب کیا، جس کو آپ گالی کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو والی گالی آپ سمجھ لیتے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا، اللہ رب العالمین اس کو، میری گالی کو اور میرے لعنت کو رحمت اور مغفرت میں تبدیل کر دے اس کے حق کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ اللہ رسول کبھی، صحیح مسلم کی حدیث ذرا دیکھتے، سنن ابی داؤد کی اور شمائل وغیرہ کی، اللہ کے رسول انسانوں کیا جانوروں کو بھی کبھی گالی نہیں دیتے رہے۔ اور حضرت خریم بن فاتق کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے خریم خبردار، کبھی کسی جانور، اور انسان تو جانے دو، کبھی کسی جانور کو، بکری کو بھی گالی نہیں دینا، جانور کو بھی نہیں۔ خریم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی کی وصیت پر عمل کیا، میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اصل میں عربی زبان میں سب کے معنی آتے ہیں، کسی کو غلط کہنا اس کو بھی گالی کہتے ہیں، کسی کو ذرا ڈانٹ پھٹکار دینا اس کو بھی گالی کہتے ہیں، کسی کو اس کے مرضی کے خلاف بات کہہ دینا اس کو بھی گالی کہتے ہیں۔ تو ایک تو گالی کا مطلب سمجھنا ہے، گالی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے اردو میں سمجھا جاتا ہے، کسی کی بات کو رد کر دینا، یہ ساری چیزیں سب میں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو جو کہا، اس کا تمام محدثین اور سلف، جتنے محدثین اور سلف ہیں، اس کا دو مطلب بتاتے ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ بتائی جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ گالی کو مطلب نہیں۔ نمبر دو،
کہتے ہیں صحابی کے متعلق کوئی ایسی بات ہو جو ناممکنات میں سے محال نظر آ رہی ہو صحابی سے، تو اس کا معنی، اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ تو اس کا دو مطلب بتایا گیا۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے کہ کچھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے جلنے، ان کے ہاں آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شکایت کرتے تھے۔ شام وغیرہ کے لوگ، شام کے اس علاقے کے لوگ بہت برا بھلا کہتے تھے، لعن طعن کرتے، شکایت کرتے رہتے تھے، علی نے یہ کر دیا، علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا۔ سب شتم سے مراد یہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلف سے پوچھا، سعد کیا بات ہے؟ آپ کیوں نہیں اپنے ساتھیوں کی طرح، آپ کیوں نہیں برا بھلا کہتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ جیسے بہت سارے لوگ حضرت علی کو کہتے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ کیا بات ہے؟ یہ سوال کیا، یعنی حکم نہیں بلکہ سوال تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس کا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی محدثین نے، شراح احادیث نے جو دیا ہے وہ یہ کہ یہاں سب سے مراد یہ ہے کہ حضرت سعد بن، جب دو آدمی میں اختلاف ہوتا ہے، حضرت علی اور امیر معاویہ میں اختلاف ہوا، جب بھی دو آدمی میں اختلاف ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنے مقابل کو خطا کار ہی سمجھتا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں۔ آج آپ کی لڑائی کسی سے ہو جائے، آپ کا اختلاف کسی سے ہو جائے، تو آپ کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہاں ہم حق پر ہیں اور سامنے والا خطا کار ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی، یہ جنگ، یہ حالات جو پیدا ہوئے، دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ یہی سمجھے تمام اہل علم کے نزدیک، تمام علماء اور محدثین، ائمہ مجتہدین کے نزدیک دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے تو باقاعدہ صراحت کیا ہے کہ علی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم علی کی خلافت کا انکار نہیں کرتے، ہم علی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور حضرت علی پر ہم بیعت کریں گے، ہم بھی انہی کو اپنا خلیفہ مانیں گے، لیکن عثمان بن عفان ہمارے قرابت دار، ہمارے قبیلے کے لوگ، ہم اس قبیلے کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمیں خون کا بدلہ چاہیے۔ عثمان بن عفان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے شہید کیا، ان کو قتل کیا جائے، اور نہیں تو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں۔ یہ حضرت امیر معاویہ ساری زندگی، جب تک دونوں کی جنگ نہیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ یہی کہتے تھے، ہمارے خلیفہ بھی حضرت علی ہیں، ہم اپنا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن بیعت اس وقت کروں گا، ایک شرط ہماری ہے، بیعت کروں گا جب کہ ہماری شرط پوری کی جائے، حضرت عثمان بن عفان کو شہید کرنے والوں کو سزا دی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کو ان کے حوالے کیا جائے، یا ہمارے حوالے کرے، ہم ان کو سزا دیں گے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ خلافت کا انکار نہیں، بیعت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں کرتے، سزا نہیں دیں گے۔ حالات بہت ناسازگار ہیں، بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے بلوائیوں کا اتنا بڑا سلسلہ قائم کر رکھا ہے کہ اس فتنے کا مقابلہ، اس کا ختم کرنا ضروری ہے۔ حالات ذرا اچھے ہو جائیں
تو جتنے قاتلین ہیں عثمان بن عفان کی سب کو سزا دی جائے گی. یہ مسئلہ تھا. اور اس کی درمیان عبداللہ ابن سبا جو منافق تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ دونوں میں صلح ہو سکے. فوراً اس نے اپنی پارٹی کھڑی کر کے نہ حضرت امیر معاویہ کو، نہ حضرت علی کا ہمدرد، نہ اسلام کا ہمدرد کسی کا نہیں، بہرحال وہ اس کے بلوائیوں نے ہنگامہ کروایا اور جنگ ہو گئی. اس لیے اب جہاں دو گروہ بنتے ہیں، حضرت علی کا بھی، اس لیے تمام اہل علم کہتے ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کی خود غرضی تھی دنیا کے لیے اور نہ حضرت علی کی نیتوں میں کوئی فتور تھا. بس اس مسئلے میں دونوں کا اجتہاد تھا. دونوں نے اپنے اپنے حق میں امت کے لیے یہ بہتر سمجھا. اس لیے دونوں میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے. یہ تمام اہل علم کا اجماع و اتفاق ہے اور سب کا یہی فیصلہ ہے کہ امن و امان، سلامتی، دین و ایمان، ہر چیز کا تحفظ یہ ہے کہ صحابہ کی ان مشاجرات اور جھگڑوں کو بھول جائیں، اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں. اور جب سے تبصرہ شروع کرنا لوگوں نے شروع کیا، امت میں پھر یہ اختلافات، آج اتنا بڑا فساد پھیلا ہوا ہے. اگر پیچھے دیکھیں گے تو یہی لوگوں کی شرارت ہے جو اس گزرے ہوئے فتنوں کو پھر دوبارہ امت میں زندہ کر رہے ہیں. یہی آج بھی فساد کا ذریعہ ہے. اور جہاں بھی عربوں میں فساد ہوا، جتنے ملکوں میں تباہی ہوئی اور آج بدامنی پھیلی ہوئی ہے، وہ صرف اسی فکر کے لوگوں کی شیطانی کی وجہ سے اچھالا، اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہا. کیوں؟ عبداللہ ابن سبا کا جو نظریہ تھا روافضہ کا، وہ نظریہ پھر قوت پکڑ رہا ہے اور ہمارے لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں دو گروہ ہوتے ہیں وہاں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تائید کریں اور اس کے مخالف ہو جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی، حضرت علی کے امیر معاویہ کے قول کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا، گالی نہیں تھا بلکہ یہ مطلب تھا کہ سعد بن ابی وقاص آپ تو حقیقت سمجھے ہوں گے، آپ کا کام ہے کہ کہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں، حق پر کون ہے وہ بتائیں. کیا ابھی بھی آپ کو حضرت علی حق پر نظر آتے ہیں؟ اگر نظر نہیں آتے تو آپ ان کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہ مطلب تھا. لیکن جب یہ بات کیا حضرت امیر معاویہ نے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ناممکن ہے. ہم نے تین باتیں علی میں ایسی دیکھی ہیں کہ ہم کبھی علی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کبھی ہم علی کو ملامت نہیں کر سکتے، ہم کبھی علی کو قصوروار نہیں کہہ سکتے، چونکہ تین چیزیں میں نے دیکھی ہیں. ان تین چیزوں کا بڑا کردار، بڑی اہمیت ہے. پھر کہنے کے نمبر ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پہلی چیز جو ہم نے دیکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے میں جا رہے تھے، جنگ میں جا رہے تھے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شوق سے جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوئے، کھڑے ہو گئے، تیاری کر لی. لیکن اللہ رسول نے فرمایا علی تم یہیں رہو، عورتیں بچے یہاں سب ہیں، تم ان کی نگرانی کرو، تم جہاد میں نہ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں، ہم تم کو ان اہل ویال بچوں اور عورتوں کا ذمہ دار ہم تم کو بنا کے جا رہے ہیں. حضرت علی کے لیے بات بہت ہی زیادہ
ناگوار تھی. ناگوار کا مطلب کہ ان کے جذبات ابھر رہے تھے ہم بھی جہاد میں جائیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا. حضرت علی کو جب یہ بات بھاری پڑی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت موسیٰ بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. اے علی، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم جیسے موسیٰ کے نائب حضرت ہارون بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کیا تھا. تو کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ نے ہارون کو بنایا تھا ویسے ہی میں تم کو اپنا جانشین بنا کر کے جاؤں؟ اب نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی بڑی فضیلت اس میں بیان کی، اپنا نائب مقرر کیا. اور تشبیہ کیا دی؟ جیسے ہمارے بھائی ہارون موسیٰ کے نبی تھے ویسے ہمارے نائب تم ہوگے. بس یہ ہے کہ ہاں تم نبوت کے نائب نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ہمارے بعد کوئی نبی بننے والا نہیں ہے. آپ نے وضاحت کر دیا. یہیں سے پتہ چل گیا یہ نبی علیہ السلام نے کب تک خلیفہ بنایا تھا؟ جب تک کہ لوٹ کر نہ جائیں. جیسے روافضہ کہتے ہیں حضرت علی کو اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا تھا تو وفات کے بعد نہیں، اپنی زندگی میں ایک بار خلیفہ بنایا تھا. اس سے دلیل نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ، اور ہم نے نبی علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی خیبر کی، ہم نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اے لوگو، کل انشاءاللہ میں یہ جھنڈا ایک ایسے انسان کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بڑی اہمیت بیان کی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے فتطاولنا، سارے صحابہ گردنیں اٹھا اٹھا کے تک رہے تھے، دیکھ رہے تھے، رات بھر سوچ رہے تھے اللہ کل میرا نام آ جائے، کل میرا نام آ جائے، اللہ کل میرا نام آ جائے. کیوں؟ امارت کی سپہ سالار بنانے اور امیر بنانے کی جو اس جنگ میں یہودیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، اس کی لالچ نہیں تھی. لالچ یہ تھی کہ اللہ اس کے رسول اس کا وہ محبوب ہے، یہ اصل میں لالچ تھی. کہتے ہیں ہم لوگوں نے جب صبح کیا تو سارے لوگ انتظار میں تھے اللہ کے رسول شاید ہمارا نام لے لیں. ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ادعوا لی علیٰ، لوگوں علی نظر نہیں آ رہے میرے سامنے، علی کہاں ہیں ان کو بلاؤ. حضرت علی بیمار تھے، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، آشوب چشم تھا، وہ اپنے خیمے بیٹھے ہوئے تھے. بلائے گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی یہ جھنڈا لو. اللہ کے رسول میری آنکھ تو خراب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا لعاب لیا اور ان کے آنکھوں پر لگا دیا، آنکھیں بالکل درست ہو گئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اب لڑو. حضرت علی گئے تو سعد بن ابی وقاص کہتے ففتح اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے خیبر کو حضرت علی کے دست مبارک پر فتح ہوئی. تو یہ دوسری فضیلت حضرت علی کی ہے. اس لیے ایسے شخص کے بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھولتے. نمبر 3، جب نجران کے عیسائیوں سے بہت ہی زیادہ مباحثے کے بعد مباہلہ ہوا، عیسائی کہتے تھے ہم حق پر،
اللہ رسول فرمایا ہاں حق پر، چیلنج کیا مباہلے کا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بحث مباحثے میں یہ کہے اچھا ایسا کرو، چلو تم اپنے بیوی بچوں کو لو اور ہم اپنے بیوی بچوں کو لیتے ہیں، اور دونوں میدان میں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو سامنے والے کو موت دے دے، زندہ واپس نہ جائے، برباد کے اس کو۔ اور دوسرا بھی یہی کہے گا اللہ میں سمجھتا ہوں ہم حق پر ہیں، اگر ہم باطل پہ ہیں تو سامنے والا حق پر ہے، اس کو زندہ رکھے، مجھے موت دے دیں۔ جب عیسائیوں نے یہ چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حسن حسین اور حضرت فاطمہ اپنے گھر والوں کے لیے ان تمام لوگوں کو لے کر کے میدان میں گئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 61 میں تذکرہ اس کا ہے۔ یہ مباہلہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سامنے کیا، حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین، اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہمارے اہل ہیں، یہ ہمارے اہل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بھی پتہ چلا کہ لوگوں نے یہ جو عقیدہ پھیلایا اعوذ باللہ کہ علی، امیر معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے اور سعد بن ابی وقاص اور دوسرے لوگوں کو گالی دینے کا حکم دیتے تھے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک زیادتی کی کہ جمعے کے دن ممبر پر کہا تھا، امیر معاویہ نے لوگوں کو قانون پاس کیا کہ سب لوگ حضرت علی کو گالیاں دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا اس وقت کے مسلمان آج سے بھی زیادہ گزرے مسلمان تھے؟ جمعے کے دن ممبر پر چڑھنے کے بعد گالی گلوش ہوگی، حضرت علی کو گالی دی جائے گی؟ یہ عقلاً نقلاً سے ناممکنات میں سے ہے۔ بہرحال یہ تھا ایک تیسری حدیث، وہ بھی بڑی اہم ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت اس حدیث کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے علاوہ اور بہت ساری کتب کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ ایک دن کھیل رہا تھا، بچوں کے ساتھ میں گلیوں میں کھیل رہا تھا، نبی علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں ادھر ہی، فتوارئت خلف الباب، تو سامنے جو گھر تھا اسی گھر کے اندر گھس کر کے دروازے کی آڑ میں چھپ گئے تاکہ نبی علیہ السلام ہم کو دیکھ نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھا اور پکڑ کے نکالا اور فرمایا اذهب، عبداللہ ابن عباس، اذهب فادع لی معاویۃ، ذرا جاؤ مجھے خاص ضرورت پڑ گئی ہے، معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ دیکھا آپ نے نبی علیہ السلام سے امیر معاویہ کے تعلقات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذهب فادع لی معاویۃ، عبداللہ ذرا جلدی جاؤ معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے اور کہتے ہیں جب پہنچا تو وہ ہوا یاکل، حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ واپس آ گیا یہ کہہ کر کے کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی جاؤ، کھا کے فارغ ہوا دوبارہ بلاؤ۔ دوبارہ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ حکم دیا فذهب ادع لی معاویہ تھا، جاؤ معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ آئے تو پھر اللہ وہ کھانا کھا رہے تھے بھی، پھر میں پلٹ کر کے گیا کہ اللہ رسول ابھی ان کا کھانا ختم نہیں ہوا، کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھا کے
فوراً آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بظاہر بڑی عجیب سے لگتی ہے، لیکن یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ، نمبر ایک، اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ امیر معاویہ کے بڑے گہرے تعلقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تھے۔ ہر کام کے لیے ضرورت پڑی امیر معاویہ کو بلاؤ، اذهب فادع لی معاویہ، عبداللہ جلدی جاؤ دوڑ کر کے معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ انسان کس کو بلاتا ہے؟ جس سے اپنی ضرورتیں وابستہ رکھتا ہے، جس سے تعلقات ہوتے ہیں، جسے کچھ کام لینا رہتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے۔ یہ تو بات واضح ہو گئی۔ نمبر دو، حضرت اس سے ایک فضیلت اور ثابت ہوئی، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر ایک بددعائیہ جملہ لا اشبع اللہ بطنہ، ابھی وہ کھانا اس کا ختم نہیں ہوا، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، ایک معنی یہ ہے، کہا جاتا ہے یہ بددعا ہے، یہ بددعا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مثال کے طور پر اس وقت کوئی جلدی تھی، عبداللہ بن عباس کو بھیجا، لیکن معاویہ کھا رہے تھے، چلو میں کھانا کھا کے جلدی آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو جتنی جلدی تھی معاویہ اتنی جلدی نہ پہنچ رہے تھے، نہیں پہنچے تھے۔ اللہ رسول نے فرمایا کھانے میں لگا ہوا، اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ اگر اس کو آپ بددعا لیتے ہیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر بددعا دی، اس کو بددعا سمجھا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے کو اگر بددعا سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا، فضیلت اس طرح ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ ہم نے اپنی جس امتی کو بددعا دیا ہے، اللہ تعالیٰ میری بددعا کو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ رحمت بنا دینا، اس کی مغفرت اور بخشش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں معاویہ اصل میں بددعا کے مستحق نہیں تھے، اسی لیے یہاں نقل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کو اللہ تعالیٰ دعا میں تبدیل کر دے گا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ امیر معاویہ بددعا کے مستحق نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کی ذہانت اور فطانت ذرا دیکھو۔ مسلم امام محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امیر معاویہ کی فضیلت واضح کرتے ہیں۔ اے لوگو، جب امیر معاویہ بددعا کے مستحق نہیں تھے، جیسے اللہ رسول کی حدیث سے پتہ چلا، تو تم کون ہوتے ہو امیر معاویہ کو بددعا دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے، لان تان کرنے والے؟ تم کیسے ہوتے ہو؟ جبکہ امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے بددعا کا مستحق بنایا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک جملہ اگر اللہ کے رسول نے تھوڑی سی تاخیر ہونے کی بنا پر ایک جملہ لا اشبع اللہ بطنہ کہہ دیا تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو میں نے اپنے کسی بھی امتی کو ایسی بات کہی، اللہ میری بددعا کو اللہ رب العالمین بشری تقاضے کے مطابق میں نے کسی کو کہہ دیا غصے میں ایسے، تو اللہ تعالیٰ میرے اس بددعا کو قبول نہیں کرنا، بلکہ ہماری بددعا کو دعاؤں اور مغفرت اور رحمت میں تبدیل کر دینا۔ ایک تو یہ ہے ثابت ہونا، کس سے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاویہ کی بڑی فضیلت اور مناقب بیان کر رہے ہیں۔
کہ معاویہ قیامت تک بد دعا کا مستحق نہیں ہو سکتے۔ اب کان کھول کر کے وہ لوگ سنیں جو امیر معاویہ کو سب شتم لان تان کا مستحق قرار دیتے ہیں، اور آج بھی سبائی ذہن رکھنے والے ایک گروہ ایسے پیدا ہیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ یہی بنا رکھا ہے، معاویہ عثمان، معاویہ معاویہ معاویہ۔ اور دوسری چیز، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لاڈ پیار بے تکلفی کی علامت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی کے کتنے چہیتے، کتنے محبوب، کتنے بڑے عزیز تھے۔ معاذ بن جبل کا مقام اور مرتبہ اللہ رسول ارشاد میں عالمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے معاذ کو بنایا ہے۔ اتنا اونچا مقام مرتبہ معاذ کا، لیکن اللہ تو نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک یا معاذ، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے غائب کرے۔ عمر فاروق کے بارے میں اللہ سن ثقلت کا سوا کرو یا عمر، یہ جملے عرب میں بد دعا کے ہیں، بد دعا کے ہیں، لیکن عرب کے لوگ بد دعا کے علاوہ اس کو بد دعا کے علاوہ اس کو بے تکلفی میں استعمال کرتے تھے، بے تکلفی میں، اور اپنائیت اور اپنے تعلقات کے قریب ہونے کے علامت و نشانی کے طور پر بے تکلفی میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ عمر فاروق کو اللہ رسول فرمائے ثقلت کا سواکل یا عمر، اور دوسرا تربت یداک، ایسے بہت سارے جملے، غائب کرنے والی تجھے غائب کرے اللہ، یہ بہت سارے جملے عرب کے اندر تھے، بے تکلفی میں الفت محبت کرنے والے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اس سے مقصود بد دعا نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو جملہ استعمال کیا، یہ بہت ہی زیادہ تقرب اور الفت محبت اور اچھے لگاؤ کی علامت ہے، نہ کہ ناراضگی اور غضب اور لان تان کا مطلب ہے مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ساتھیوں کو ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔